اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس ذات لا یزال کے لیے جس نے انسان کو خلیفۃ اللہ منصب عطا فرما کر اشرف المخلوقات بنایا، اور بے حد و بے پایان درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. میرے محترم سننے والے اور تمام ناظرین کرام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان کی شخصیت اور اس کا تشخص دینی اور الہی معیار اور میزان کے مطابق اگر دیکھا جائے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں 4 چیزیں انسان کی شخصیت کا عناصر کے عنوان سے ہمیں ملتا ہے. سب سے پہلا عنصر کہ جس کے ذریعے سے ایک الہی انسان کی شخصیت تشکیل پاتی ہے وہ عقل، اور دوسرا عنصر دین، اور انسانی شخصیت کا تیسرا عنصر حیا، اور چوتھا عنصر عمل صالح. عمل صالح کے بارے میں قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہمیں عمل صالح کا ذکر ملتا ہے. جہاں جہاں پر ایمان کی بات ہوتی ہے وہاں پر عمل صالح بھی ہمراہ ہے. یعنی انسان اعتقادی پہلو کو، انسان اپنی ایمانی پہلو کو رشد و نمو دینے کے ساتھ ساتھ عملی میدان میں بھی اللہ کی طرف جائے، کمال و سعادت کی طرف جائے. لہذا جہاں پر ایمان کی بات ہوتی ہے وہاں پر اسی ایمان کے مطابق عمل کا نام بھی آ جاتا ہے. عمل صالح فردی اور اجتماعی زندگی میں رشد و نمو کی طرف جانے والا، رشد و نمو پیدا کرنے والا ہر وہ عمل جس کے ذریعے سے انسان رشد پاتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان سعادت کی منزلیں طے کرتا ہے اور کمال کی طرف جاتا ہے، اس کو عمل صالح کہا جاتا ہے. عمل صالح یعنی صالح عمل، یعنی ایسی صلاحیت اس عمل میں موجود ہو جو انسان کو کمال کی طرف لے جائے. اس عمل میں ایسی صلاحیت موجود ہو جو انسان کو سعادت کی طرف اور کمال کی طرف لے جائے. لہذا انسان کا عمل اس کے لیے سرنوشت ساز ہے. ممکن ہے اس کا عمل اس کو شقاوت کی طرف لے جائے، اور ممکن ہے اس کا عمل اس کو سعادت کی راہ پر لے جائے. لہذا معیار کیا ہونا چاہیے انسان کے لیے؟ دینی تعلیمات میں یہ چیزیں ہمیں ملتی ہے کہ جس عمل سے انسان کو رشد ملتا ہے، جس عمل سے انسان کی شخصیت تکمیل ہو جاتی ہے، اس میں صلاحیت کی صفت موجود ہو، صالح ہو. اور عمل صالح کب بن جاتا ہے؟ قرآن کی ایک مشہور آیت ہے جس میں خداوند متعال نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یعنی احسن عمل عمل صالح. عمل کی کیفیت پر نظر، عمل کی کمیت پر نظر نہیں ہوتی کہ کتنا عمل انجام دیتا ہے. کثیر تعداد میں عمل انجام دینے والا ممکن ہے وہ رشد و کمال کی طرف گامزن نہ ہو، بلکہ اللہ کے نزدیک، ایک الہی انسان کے نزدیک، انسانی الہی شخصیت، الہی انسان کی شخصیت کا جو عنصر اہم ترین عنصر وہ عمل صالح ہے جس میں کیفیت موجود ہو،
ایکم احسن عملا، احسن عمل صالح عمل ہوتا ہے، اور احسن عمل سے ہی انسان کو رشد و کمال حاصل ہو جاتا ہے۔ اور احسن عمل کا مصداق، ایک اور مصداق ہمیں امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ سے یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ایسا عمل جس میں استمرار ہو، جس میں مداومت ہو، وہ احسن عمل ہے اور عمل صالح ہے۔ اسی لیے امام نے فرمایا الابقاء علی العمل اشد من العمل، یعنی کسی عمل کو شروع کرنا آسان، لیکن اس کو باقی رکھنا، اس کو استمرار دینا، اس میں مداومت دینا مشکل ہے۔ لہذا وہ عمل جس میں استمرار ہو وہ احسن عمل ہے، کیفیت کے لحاظ سے وہ عمل صالح ہے اور رشد و نمو کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ انسان کا عمل صالح تب عمل صالح قرار پاتا ہے جب انسان کا عمل بصیرت کے مطابق ہو۔ امام نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْعَمَلَ الدَّائِمِ الْقَلِيلِ عَلَى الْيَقِينِ أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ الْكَثِيرِ عَلَى غَيْرِ يَقِينِ، وہ عمل جو انسان اپنی بصیرت کے مطابق انجام دیتا ہے وہ بہتر ہے اور وہ احسن عمل ہے اس عمل کی نسبت جو اگرچہ کثیر ہے، زیادہ ہے، لیکن وہ بصیرت کے مطابق اس کا عمل انجام نہیں پاتا۔ لہذا انسان کے پاس عمل صالح قرار دینے کے لیے یہ شرطیں ہونی چاہیے کہ انسان کا یہ عمل، اس عمل کا محرک کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ خود عمل درست ہو، شرعی میزان اور معیار کے مطابق ہو، جس کو اصطلاح میں، فقہی اصطلاح میں حسن عمل کہتے ہیں، کہ خود اس عمل میں حسن ہو اور عمل درست ہو۔ اور دوسرا کہ جس کے ذریعے سے ایک عمل صالح بن جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کس نیت کے مطابق اس عمل کو انجام دیا جا رہا ہے، وہ نیت بھی اس عمل کی طرف محرک ہے، اس عمل کا محرک ہے۔ لہذا جس نیت کی بنیاد پر عمل انجام پا رہا ہے اس نیت کے مطابق وہ صالح اور غیر صالح ہو جاتا ہے۔ کہ انسان کی نیت خالصانہ ہے تو وہ عمل صالح بن جاتا ہے، لیکن یہی عمل اخلاص کے ساتھ نہ ہو، مخلصانہ انداز میں نہ ہو تو ممکن ہے عمل ہو لیکن اس میں صلاحیت نہ ہو، عمل صالح نہ ہو جو انسان کو کمال کی طرف لے جائے۔ لہذا امام علی علیہ السلام نے افضل عمل، بہترین عمل کو کیا قرار فرمایا اس حدیث میں؟ ہم جب ملاحظہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ افضل الامام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا افضل الاعمال ما اکرہت نفسک علیہ، یعنی وہ افضل عمل وہ ہے، بہترین عمل وہ ہے جس کو انسان تحمل اور سختی تحمل کر کے اس عمل کو انجام دیتے ہیں، تو وہ عمل صالح بن جاتا ہے۔ اور عمل صالح انسان کی شخصیت کا ایک اہم ترین عنصر ہے۔ لہذا ان 4 عناصر کے ذریعے سے انسان کی شخصیت تشکیل پاتی ہے اور وہ ایک الہی انسان بن جاتا ہے۔ ایک الہی انسان جب بن جاتا ہے تو اس کے لیے کمال اور سعادت کی راہیں اس پر کھلتی جاتی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔